بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جب محمد بن قاسم نیرون میں واپس آ گیا تھا، دو آدمی ایسی تھے جو راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ دونوں اس آواز کے منتظر رہتے تھے، محاذ سے قاصد آیا ہے، اور کبھی تو دونوں کی بے تابی ایسے ناقابل برداشت ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے اپنے قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور محاذ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے لیتے تھے۔ ایک بے جانی کفیت تھی جو دونوں پر طاری رہتی تھی۔ ایک راجہ دہر تھا جو اپنی رائے دہانی روڑ میں بیج و تاب کھیل رہا تھا۔ دوسرا حجاج بن یوسف تھا جو بصرہ میں سندھ سے آنے والے قاصد کے انتظار میں بے چین رہتا تھا۔ راجہ دہر کی راج کو مسلمان رونتے چلے جا رہے تھے اور سندھ کی ریس سے مسجدوں کے مینار ابھرتے آ رہے تھے۔ راجہ دہر اپنی زمین پر ہندو مت کے سوا کسی اور مذہب، کسی اور عقیدے کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی بستیوں میں بدھوں کی عبادت گاہیں بند کرا دی تھی۔ وہ صرف ان علاقوں میں بدھوں کے ہاتھوں پر مجبور تھا جہاں ان کی اکثریت تھی اور جہاں کے حاکم بدھ تھے، مگر اب ایک ایسا مذہب اس کے ملک میں داخل ہو گیا تھا جو اس کی رعایا کے دلوں میں داخل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ راجہ دہر نے اپنی نوجوانی میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک روز اس کا سامنا اسلام سے ضرور ہوگا، اور وہ یوں ہوا کہ عرب کے مسلمان مکران کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد بن قاسم ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے باغی اللافیوں کو اسی لیے اپنے ملک میں پناہ دی تھی کہ انہیں وہ عرب کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے عربوں کے تجارتی جہاز اس امید پر لٹوائے اور ان کے مسافروں کو قید کر لیا تھا سرادیب کو آنے جانے والے عرب اس سے ڈر جائیں گے اور سندھ کبھی نہیں آنے کی جرت کریں گے۔ دہر کو یہ کارروائی بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کارروائی سے پہلے اس میں اور اس کے دانشمند وزیر نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قوم کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ دہر کے دماغ پر صرف یہ خبر سوار ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو سندھ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ان کے ذہن سے یہ حقیقت بھی نکل گئی تھی کہ اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی قوتیں، رومی اور فارسی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے پٹ چکی ہیں اور ان کے صرف نام ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اب راجہ دہر اروڑ میں بیٹھا صرف شکست کے پیغام سن رہا تھا۔ ہمیں شمنی دھوکہ دے گئے ہیں، راجہ دہر یہی رٹ لگا رہا تھا۔ مہاراج، اس کی بہن مائی رانی نے، جو اس کی بیوی بھی تھی، کہا، دیبل کا قلعہ دار تو شمنی نہیں تھا، بچے رائے تو ہمارا اپنا بھتیجا تھا۔ ایسا نہ سوچیں، اس طوفان کو روکیں، فوج اکٹھی کریں۔ اب میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ ہم کتنی فوج اکٹھی کر چکے ہیں؟ دہر نے کہا، تم طوفان کیسے کہہ رہی ہو؟ محمد بن قاسم کی شکست میرے ہاتھوں لکھی ہے، کیا وہ ہمارے ہاتھوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مہاراج کے جی ہو دہر کے وزیر وزیر نے کہا، آپ کے دہشت سے آپ کے دشمن کانپتے ہیں، لیکن آپ کا یہ غلام وزیر یہ کہنے کی جرت ضرور کرے گا کہ جس فوج کے سالار اتنی حسین اور دلکش لڑکیوں کو دھتکار دیتے ہیں اور وہ ہاتھوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان شراب بھی نہیں پیتے، لیکن میں انہیں اروڑ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ راجہ دہر نے کہا، ابھی وہ ہمارے راجکمار جی سینا کے مقابلے میں نہیں آئے۔ میں عرب کی اس فوج کو ختم کر کے بدھوں کو غداری کی سزا دوں گا۔ سندھ میں ایک بھی بدھ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا مجھے یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں کہ عربی فوج اب کس طرف پیش قدمی کرے گی؟ یہ راز لینا بہت مشکل ہے۔ یمن نے کہا، سیسم سے محمد بن قاسم اپنی فوج نیرون لے گیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ آگے آئے گا، لیکن وہ نیرون واپس چلا گیا ہے۔ راز عورت لے سکتی ہے، مائی رانی نے کہا، یا پھر شراب ہے جو پتھر کے اندر چھپا ہوا راز بھی نکال سکتی ہے۔ مسلمان ان دونوں چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ میں نے جو لڑکیاں بھیجی تھی ان کا حسن زہریلے ناگ کا زہر مار دیتا ہے، مگر اس نوجوان سالار پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ آئندہ کوئی لڑکی وہاں نہیں بھیجی جائے۔ راجہ دہر نے کہا، رانی نے اب اروڑ کی عورتوں کو عربی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرو۔ انہیں بتاؤ کہ بھاگنے یا اپنے آپ کو
دشمن کی فوج کے حوالے کرنے یا اپنے مردوں کے بھیجے چھپنے کی بجائے مردوں کی دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہیں بتاؤ کہ دشمن کس قسم کا ہے، اور اگر تم بزدل بنی رہی تو تم مسلمانوں کے بچے جنو گی۔ ان کے خون کو گرماؤ رانی، انہیں کہو جب تک سانس چلتی رہے لڑنا ہے۔ ان کی غیرت کو بھڑکاؤ، میں عورتوں کی ایک فوج تیار کر سکتی ہوں۔ مہاراج مائی رانی نے کہا، اور تم بدیمن راجہ دہر نے اپنے وزیر سے کہا، پیٹ کو کوئی عقل والا آدمی بھیجو جو دسایوں کو بتائے کہ مسلمانوں نے نیرون کے بعد سیوستان اور سیسم کے قلعے بھی لے لیے ہیں، اور وہاں کے اور ان کے ارد گرد کے علاقے کے لوگ جو ہماری رعایا تھے اب عرب کے مسلمان کی رعایا بن گئے ہیں۔ اسے کہو کہ اپنے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرو اور مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ تم خود جانتے ہو کیا کہنا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو دسایو ہمارا وفادار حاکم اور دوست ہے، وہ پیٹ نہیں دکھائے۔ پیٹ رن کچھ کا ایک بڑا قلعہ تھا۔ اس زمانے میں رن کچھ کا شاہ کہلاتا تھا۔ یہ تمام علاقہ نشے بھی تھے، اسی لیے اسے وادی کہتے ہیں۔ اس علاقے کا حاکم راجہ دسایو تھا۔ اسے راجہ دہر نے ہی حاکم بنایا تھا، لیکن وہ خود مختار تھا اور راجہ دہر کا ایک بازو بنا ہوا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام راسل اور دوسرے کا نام موکو تھا۔ وہ راسل کا چھوٹا بھائی تھا اور جوان تھا۔ دونوں بھائی تیغ زن، شاہ سوار اور میدان جنگ میں دشمن کے چھکے چھڑا دینے کی اہلیت اور جرأت رکھتے تھے۔ موکو اپنے بڑے بھائی راسل سے مختلف فطرت کا آدمی تھا۔ وہ اپنی رعایا سے محبت کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس کے باپ اور بھائی کو پسند نہیں تھی۔ وہ موکو کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ رعایا راجہ اور حاکم کے غلام اور محتاج ہوتے ہیں، اور یہ کہ رعایا کو روٹی دینے کی بجائے اس کے آگے روٹی پھینکنی چاہیے۔ موکو کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ موکو کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ اس کی ہونے والی دلہن حاکموں کے خاندان سے تھی، لیکن موکو نے شادی کا وعدہ کسی اور سے کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کی رعایا میں سے تھی اور وہ فوج کے معمولی سی عہدیدار کی بیٹی تھی۔ موکو سے وہ ملتی ملاتی رہتی تھی۔ موکو نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا تو باپ پریشان ہو گیا۔ اس نے موکو کو پیار سے سمجھایا، پھر دھمکیاں دی کہ اسے راج کی جانشینی سے محروم کر دیا جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ جنگل میں اور جھونپڑے میں رہنا پڑا تو رہ لوں گا۔ موکو نے اپنے باپ سے کہا، مجھے راج سے نہیں اس لڑکی سے محبت ہے۔